نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التکاثر مکیۃ، سورہ تکاثر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہیں۔ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت، کثرت میں مقابلے بازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی اس سے پتہ چلا کہ سورۃ التکاثر کا پڑھنا 1000 آیات پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی 2 آیات ہیں، کل ملا کر 5 الفاظ ہیں، اور ایک معنوں کی دنیا جو ہے وہ ان کے اندر بند ہوئی بھی ہے۔ حقیقت ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے۔ ہم اگر 2 گھنٹے بھی بات کریں، سچ آپ سے میں کہتی ہوں کہ ہم ان 2 آیات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیا حسرت ہے نا، الہاکم التکاثر، الہا یلہی، غفلت، لام ہا واو مادہ ہے، فریب، فریب میں ڈالے رکھا، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو تکاثر نے، کثرت کی دوڑ نے۔ اور صرف اتنی کثرت نہیں کہ میں اپنے پاس جمع کر لوں، تمنا یہ رہی کہ میرے پاس اوروں سے زیادہ ہو، دوسروں سے زیادہ میرے پاس ہو۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر گئے، قبروں میں دفن ہو گئے۔ مرتے مرتے بھی آرزو پیسے کی تھی، پیسہ پیسہ آئے اور آئے اور آئے۔ ایسے کھو گئے لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے کے شوق میں، اس دوڑ میں کہ جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے کی تمنا تک تمہارے دلوں سے نکل گئی۔ دھن سوار ہو گئی تم پہ تکاثر کی، کثرت کی۔ عربی زبان میں لہو کا لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں محو ہو گئے، مصروف ہو گئے، دھت ہو گئے دنیا حاصل کرنے کی دوڑ میں۔ جنت کو تم نے چھوڑ ہی دیا، بھول ہی گئے کہ جنت بھی حاصل کرنے کے لیے کچھ دوڑ لگانی ہے۔ فاستبقوا الخیرات کو تو تم نے چھوڑ ہی دیا۔ سارعوا الی مغفرہ کا تو خیال بھی نہیں آتا تھا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف بھی دوڑنا ہے۔ تمنا تک دلوں سے نکل گئی۔ کسی نے کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مخلوق اتنی اہم ہو گئی، خالق کے حقوق ادا کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ انسانوں کو راضی کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کا ٹائم ہی نہ ملا۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دنیا بنانے اور دنیا جمع کرنے میں کھپا دیا۔ ایسا انویسٹ کیا خود کو دنیا میں کہ آخرت کے لیے کچھ نہ بچا، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ لیکن یہ کثرت کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر بنی آدم کے لیے ایک وادی سونے سے بھری ہوئی موجود ہو، وہ چاہے گا کہ ایسی 2 وادیاں ہو جائیں، اور اس کے منہ کو تو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرے۔ کون سی مٹی کی بات ہے؟ قبر کی مٹی۔ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو تکاثر کی دوڑ نے، اس ریٹ ریس میں تم لگے رہے۔ کیا ہے یہ دنیا؟ کیا ہے یہ دنیا کی ہوس؟ حل میں مزید، حل میں مزید، جیسے جہنم کے لیے آتا ہے نا کہ وہ کہے گی حل میں مزید، یہ انسان کی ہوس کا حال ہے، بھرتی نہیں، اور آ جائے، اور کپڑے اور جوتے اور زیور اور پلاٹس اور بینک بیلنس۔ جمع مالا وعددا، جمع کر کر کے گن گن کے رکھا، اور خود جا کے قبروں میں لیٹ گئے تو فائدہ۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہو اتنا ہی وہ خوش قسمت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کم ہو اور کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس سے جو کہ بہت زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ یہ کثرت، یہ بہتات ہے بھی کتنی دیر کی، یہاں تک کہ تم قبروں تک چلے جاؤ گے تو تمہاری دولت کا ہونا نہ ہونا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ ایک معنی تو یہ ہیں، ایک اور معنی اس کے یہ لیے گئے ہیں کہ عربوں میں چونکہ خاندان کے اوپر فخر بہت تھا نا، کہ کون زیادہ پیسے والا ہے، کس کا خاندان زیادہ اعلیٰ ہے، کس کے خاندان کے افراد زیادہ ہیں، کس کے خاندان میں پیسے والے زیادہ گزرے، تو اس میں وہ بہت ہی مقابلے بازی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ قبرستانوں میں جا کر قبریں بھی گن لیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں دفن ہیں، اور یہ کتنے عظیم تھے، کتنے دولت مند تھے جب یہ زندہ تھے۔ تو زندہ مردوں پر بھی فخر کیا کرتے تھے۔ حتیٰ زرتم المقابر کا مطلب یہ لیا کہ دنیا میں تو دوڑ لگائی سو لگائی، تم نے تو قبروں میں بھی تکاثر شروع کر دیا، کمپٹیشن شروع کر دیا، مقابلے بازیاں شروع کر دیں، قبروں میں بھی مردوں کو بھی تم نے شامل کر لیا اس ریٹ ریس کے اندر۔ تو ان کے ہاں تو جو ہوتا تھا سو ہوتا تھا۔ آج ہم اپنے ہاں یہ دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد اب یہ بھی اسٹیٹس سمبل ہے کہ انتقال پر کتنے لوگ جمع ہوئے اور کس قبرستان میں دفن کیا، کیا پی سی ایچ ایس والے قبرستان میں دفن کیا، یا ڈیفنس والے میں دفن کیا، یا میوہ شاہ میں دفن کیا۔ کہا کہ لو میوہ شاہ، یہ کیا اتنا دور غریبوں کا قبرستان، ہم تو ڈیفنس میں دفن ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد تو یہاں ہیں۔ ایک دفعہ مجھ کو اپنا قصہ یاد آتا ہے، ہم پی سی ایچ ایس سے گزر رہے تھے، ایک خاتون ساتھ تھیں، تو قبرستان دیکھا ہوگا پی سی ایچ ایس کا، کوئی ہو نہیں سکتا جس نے نہ دیکھا ہو۔ ان کا کہ آپ کے یہاں کتنے رشتہ دار دفن ہیں؟ ابھی کوئی کاؤنٹ رکھتا ہے؟ یا کوئی مر جاتا ہے تو کبھی یاد آتا ہے پوچھنا کہ اچھا کہاں کس قبرستان میں لے جا رہے ہیں؟ تو میں پتہ نہیں، کہتی ہمارے تو بہت رشتہ دار ہیں یہاں پر۔ دیکھو اسٹیٹس سمبل ہے۔ اب تک دنیا کی حد تک یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے رشتہ دار ملیر میں رہتے ہیں یا لالو کھیت میں رہتے ہیں یا کلفٹن میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں۔ ابھی تو یہی معیار بنایا ہوا تھا لوگوں کو جانچنے کا کہ کس علاقے میں رہتے ہیں۔ اب مرنے کے بعد بھی یہی معیار اپلائی ہوگا کہ دفن کہاں پر ہوئے، کیا اس سے اللہ کے ہاں کوئی فرق پڑے گا ان کے درجوں میں؟ یہ تک ہے کہ قبرستانوں میں ویٹنگ لسٹ ہونے لگ گئی ہے ایک طرح سے۔ یہ حال ہو گیا ہے بعض قبرستانوں میں جو کہ ایلیٹ، یہ انورٹڈ کامرس کے اندر جو ایلیٹ قبرستان ہے نا، اب ایلیٹ دنیا میں تھے تو مر کے بھی ایلیٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ جو ایلیٹ قبرستان ہے اس میں زمین ختم ہو گئی ہے تو وہ 2 منزلہ قبریں بننے لگ گئی ہیں، اینٹیں رکھ کر اوپر دفن کر دیتے ہیں، ایک قبر کے اوپر اینٹیں رکھیں اور دفن کر دیا۔ اور قبرستانوں میں جا کر آپ کبھی قبروں کا حال دیکھیں کہ وہ قبریں ہیں کہ مقبرے ہیں، ڈومز بنے ہیں اور اس پہ سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں اور کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کے اوپر، اور وہاں پہ مجاور بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تاج محل بنا دینے سے جو قبر کے اندر دفن ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ آپ بتائیں کہ ان کا یہ خیال ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اپنی ان کو عظمت چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ان کے ابا کی قبر کتنی عالی شان ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دل میں یہ تو جانتے ہیں کہ قبر کے اوپر سنگ مرمر لگانے سے مرنے والے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی پوزیشن مضبوط کرنی ہے معاشرے میں، اپنا اسٹیٹس سمبل بنانا ہے
کہ واہ انہوں نے اپنے ابا کی کیا قبر بنائی ہے۔ یہ تک سنا گیا ہے کہ بعض ملکوں میں لوگ قبروں کے اندر اے سیز لگا دیتے ہیں، جی، تاکہ قبر والے کو ٹھنڈک ملتی رہے۔ تو 10 اے سی لگا دیں، ٹھنڈک تو ساری کی ساری خود کما کے جانی ہے یہاں سے، اپنے اعمال کی ٹھنڈک ہوگی۔ مجھ کو اپنی دادی کا یاد ہے، اتنی بوڑھی تھیں، بعض دفعہ وہ رو رو کے دعا کرتی تھیں کہ اللہ میری قبر کو ماں کی گود جیسا بنا دے۔ ان کے الفاظ یاد آتے ہیں، جب بھی وہ قبر کی بات کرتی تھیں کہتی تھیں اللہ میری قبر کو ماں کی گود بنا دے۔ تو اعمال کی ٹھنڈک ہے نا، اوپر ماربل تھوپنے سے یا اندر اے سی لگانے سے کیا ہوگا؟ تو یہ قبروں کے اندر ریس، اور پھر اس کے بعد رسومات کے انبار، مرنے والا چلا گیا، اب کیا فینسی قسم کی سیریمنیز ہونے لگ گئی ہیں۔ ابھی تک تو شادیوں کی بات کرتے تھے، آپ انتقال پہ دیکھیں، ایک جگہ کسی کا انتقال ہوا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا، باڈی آنے والی تھی، اس سے پہلے کچھ لوگ آئے، ڈھیروں گلاب کی پتیاں انہوں نے راستے میں نچھاور کیں، اور اس کے اوپر سے لوگ چلتے ہوئے آئے لاش کو لے کر۔ ابھی تک تو شادیوں کے اندر پھول نچھاور کرتے تھے، اب یہ موت میں شروع ہو گیا۔ اب میں خیال ہے جیسے ویڈنگ پلانرز ہیں، شاید اس طرح ڈیتھ پلانرز بھی اب ہم کو چاہیے ہوں گی، اتنی الیبریٹ سیریمنیز جو ہیں وہ اب موت کی ہونے لگ گئی ہیں۔ کسی نے بتایا ایک جگہ 40ویں پر کسی نے ایک فلم چلا دی، اب تک تو 40ویں پہ چلو قرآن خوانی تو ہوتی تھی، اب انہوں نے موویز لگانی شروع کر دی ہیں، اور وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہا کہ مرنے والے کو یہ فلم بہت پسند تھی۔ ایک اور جگہ انہوں نے بتایا کہ برسی ہو رہی تھی تو مرنے والے کی یاد میں ایک گانے والی صاحبہ کو بلایا ہوا تھا، اور وہ اداس گانے گا رہی تھیں، پتہ چلا کہ جو گانے وہ گا رہی ہیں وہ مرنے والے کو بہت پسند تھے۔ اب آپ پڑھیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو ہے نا ون اپ ہونے کی دوڑ، کہ ہم ایسا کام کریں، ہم ایسا فنکشن کریں جیسا کسی نے نہ کیا ہو۔ ہمارے خاندان کا کوئی شخص مرے بھی تو اس شان سے، اس دھوم دھام سے جنازہ اٹھے کہ دنیا دیکھے، اور لوگ باتیں کریں کہ وہ فلاں کے جنازے میں کتنے بڑے بڑے ایلیٹ آئے ہوئے تھے، یاد ہے فلاں منسٹر وہ بھی آئے تھے۔ اب تو لوگ جاتے ہیں موت پر مغفرت کے لیے جاتے ہیں، مرنے والے کی ہمدردی میں جاتے ہیں، کہتے نہیں جانا ضروری ہے نا، آپ کو وہاں اپنی اٹینڈنس لگانی ضروری ہے، اٹس گڈ ٹو بی سین کہ وہ فلاں کے جنازے میں ہم بھی تھے۔ تو بائی پراکسی اگر کوئی مرنے والا بڑا آدمی تھا تو اس کے جنازے میں شامل ہو کے ہم بھی تھوڑے سے بڑے لگیں گے۔ کوئی خوف، اللہ کا ڈر، کوئی قبر کا عذاب، اس کا خیال، کوئی مرنے والے کے اوپر افسوس، اس سے ہمدردی، کوئی دعائے مغفرت، کہتے نہیں یہ کیا ہے، یہ تو اس کا پی آر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ریلیشن شپس بنانے کا وقت ہوتا ہے، جنازوں پر جانا، بڑی بڑی ڈیلز ہو جاتی ہیں جنازوں کے اوپر۔ یہ آپ سوچیں دلوں کی سختی، یہ دولت کی محبت کے مرنے کے موقع پر جنازہ رکھا ہے تو بھی دل نرم نہیں ہوتے، وہاں بھی جو ہے وہ پی آر ہو رہا ہے، اور وہاں بھی ڈیلز ہو رہی ہیں، اور وہاں بھی دیکھا جانا ضروری ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، جان لوگے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہر چیز کی نفی کی جا رہی ہے۔ کس چکر میں پڑے ہو، نکلو، اللہ کے واسطے نکلو، اس دنیا کی محبت سے، اس دکھاوے سے نکل آؤ، ان بدعتوں سے، ان رسومات سے نکلو۔ غافل ہو گئے ہو بالکل، جتنی رسمیں بڑھتی ہیں اتنی غفلت ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے، نہ خوشیاں منانے کے قابل ہم رہے ہیں، نہ غم منانے کے قابل ہم رہے ہیں، ہر چیز نقلی، ہماری خوشیاں نقلی، ہمارے غم نقلی ہو کے رہ گئے، ہر چیز میں دکھاوا، ہر چیز میں دکھاوا، دنیا کو دکھانا۔ بچے کی شادی کریں گے تو دنیا دکھانے کے لیے، بہو کا جوڑا بنائیں گے تو دنیا کی واہ واہ کے لیے، مردے کا جنازہ اٹھائیں گے تو دنیا دکھانے کے لیے، اور قبر بنائیں گے تو لوگوں کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ انتہا ہوتی ہے پیپل کانشیس ہونے کی، کوئی لمٹ ہوتی ہے انسانوں کو پوجنے کی،
ایسے انسانوں کی اور دنیا کی عظمت حواسوں پر چھائی ہے، اللہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ بھی کوئی ہستی ہے، اس کو بھی منہ دکھانا ہے جا کر. یہ دولت نہیں جائے گی قبروں کے اندر، یہ فینسی موت کی رسمیں نہیں بخشواتی کسی کو. اپنے اعمال جو خود سمیٹ کر لے گئے وہ بخشوائیں گے. پھر وہ الیبریٹ سیریمنیز، اور وہ اس کے اوپر بڑھ کے ہیں کہ 100 قرآن ختم کروا لیے، 50 یتیم خانوں کے بچے بلوا لیے، یہ کروا لیا، اور خود ہی رسمیں بنا بنا کر پھر کہنا کہ آپ پلیز آئیے اور کھائیے، اس لیے کہ ہماری امی کی روح بہت خوش ہوگی آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر. کیسے ان کو کیسے پتہ چلا ان کی اماں کی روح جو ہے ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہی ہے؟ میرے زردہ کھانے سے یا میرے پیپسی پینے سے کسی کی امی ابا کی روح کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ نہیں. لیکن ایک سٹینڈرڈ ہے نا، ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ بھئی ہم اپنی ڈیتھ سیریمنیز کر رہے ہیں تو اس میں کیٹرنگ تو ہونی ہے. کسی نے کا پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے رشتہ دار کا 100 یا پتہ نہیں 40واں شیرٹن یا کسی ایسے بڑے ہوٹل میں کیا تھا، تو وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ جب دکھاوا کرنا ہی تو ڈٹ کے کریں. صحیح ہے، کریں. دکھاوا یہ تو ہے نا، کارڈ چھپائیں، 40واں کے تو کارڈز بھی چھپتے ہیں. یو آر کارڈلی انوائٹیڈ، آئیے. جنازے میں 40ویں میں شریک ہوئی ہے. اور کبھی آپ اگر گئی ہوں، یقیناً گئی ہوں گی سویم وغیرہ میں، کبھی آپ نے دیکھا ہے عورتوں کا حال؟ مردوں کا تو پتہ نہیں، اس لیے کہ شادی میں کریں نہ کریں غم میں سیگریگیشن کم از کم ضرور ہوتا ہے. وہاں آتے تو ہیں کہ ہم بہت افسوس کرنے آئے ہیں، لیکن افسوس کا بھی اپنا کلچر ہے، اپنی ڈریسنگ ہے ان کی بھی. ایک خاص لباس پہن کر آنا ہوتا ہے افسوس کرنے کے لیے. شادیوں میں تو بڑے بڑے جھمکے پہن لیے اور پورا سیٹ پہن لیا اور بھڑکیلے کپڑے پہن لیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر غم کرنے افسوس کرنے جا رہے ہیں تو سوکھے منہ تو نہیں جا سکتے. یہ تو کوئی نہ سمجھے کہ بالکل فقیر آ گئی ہیں، تو سولیٹیئرس پہن کر جانا ہوتا ہے، اور چکن کا جوڑا سٹل کلرز پیسٹلز کے اندر، اور براؤن میک اپ ہوتا ہے. ہلکا سا میک اپ کرنا کہ لگے کہ ہم تو جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری شکل ایسی ہی ہوتی ہے، ہم تو بس اٹھتے ہی آ گئے. لیکن 1 گھنٹہ کھڑا ہوئے ہوں گے آئینے کے سامنے، لائٹ میک اپ کیا ہوگا نیچرل، تو غم میں بھی جائیں تو حسین تو لگیں، غریب تو نہ لگیں. لگے کہ ایسی بائی دا وے بس ڈائمنڈس پہنے ہی رہتی ہیں، بس وہی پہن کر آ گئیں. امیجن کریں کسی کی موت ہو گئی اور آپ انگوٹھیاں اسپیشلی پہن رہے ہیں، اسپیشلی لپسٹک لگا رہے ہیں اس لیے کہ غم میں جا رہے ہیں. آفٹر آل لوگ ہیں نا، لوگوں کو بھی تو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جب دکھائیں گے منہ جب دیکھا جائے گا. کیا ہمارا حال ہے؟ آئی لائنرز لگے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ. حیرت ہوتی ہے نا، حیرت ہوتی ہے، کیا حال ہو گیا، کیا غفلت ہے. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو آپس میں کثرت کی دوڑنے، حتی زرتم المقابر. موت میں بھی تم کمپٹیشن کرنے لگ گئے ہو، قبروں کو بھی کمپیئر کرنے لگ گئے ہو. کون کہاں مرا، کس کا جنازہ کیسے اٹھا، اس میں کیا رسمیں ہوئیں، 40واں کیسا تھا، مرغی کیسی پکی تھی، سویم میں کھانا کیسا تھا، کہاں سے کیٹرنگ کرائی تھی. اب تو چائے کا اسٹال ہوتا ہے، کافی رکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر اسنیکس ہوتے ہیں، پھر شامیانے خوبصورت ہوتے ہیں، پھر آرام دہ صوفے ہوتے ہیں. یہ دوڑ مرنے والے کی فکر ہی نہیں کہ وہ قبر میں کس حال میں ہے بیچارہ، اس وقت کتنا محتاج ہے ہمارا. مرنے والی ماں تھی یا مرنے والا باپ تھا، زندگی انہوں نے ہماری آرام کی، ہماری خدمت میں گزار دی. ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ساری زندگی چونکہ رخ لوگوں کی طرف ہی رہتا ہے نا، لوگوں کے تیور ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو موت پر بھی ہم لوگوں کی تیور دیکھتے رہتے ہیں. فرمایا ہرگز نہیں، سب پتہ چل جائے گا تم کو. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے، تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. تم صرف بیٹھ کے روتے، تم صرف مرنے والے کی فکر کرتے، اور تم اپنی موت کو یاد کرتے. جیسے یہ جنازہ اٹھ رہا ہے، میں بھی ایک دن دنیا سے چلی جاؤں گی. جیسا یہ مردہ بے بس ہے، ایسے میں بھی ایک دن بے بس پڑی ہوں گی. مجھے بھی کوئی نہلا رہا ہوگا، مجھے بھی کوئی کفن پہنا رہا ہوگا، تو عمل کی تمہیں فکر پڑتی. کسی کا ڈیزائنر کفن نہیں ہوتا. کتنے بھی دنیا میں ڈیزائنر کپڑے پہنتے رہیں، سارے آپ دیکھیں الماریاں بھری رہ جاتی ہیں ایک سے ایک ڈیزائنر کپڑوں کی. خود کیا پہن کے جاتے ہیں؟ وہی سیدھی سادھی چادریں. کتنی بھی فینسی گاڑی ہو، مرسیڈیز ہو، چاہے کچھ بھی ہو دنیا کے اندر، رولس رائس بھی کیوں نہ ہو، جاتے سب میت گاڑی میں. وہی آتی ہے الخدمت کی میت گاڑی. کتنے بھی حسین باتھ رومس کیوں نہ ہو، چاہے جکوزی لگے ہوں، چاہے اللہ جانے کیا لگا ہو،
سونے کے نل بھی لگے ہوں، سب نہاتے جو ہیں اس تختے کے اوپر ہی ہیں. انجام یاد رکھیں اپنا، یہی ہے، اسی تختے پہ آپ کو نہلایا جائے گا. اور جب مردے کا منہ ڈھانک دیا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے اس کا سانس سک رہا ہے جیسے. ہمیشہ یہ فیلنگ آتی ہے مجھ کو جب وہ یہاں سے پکڑ کے وہ چادر باندھ دیتے ہیں نا، لگتا ہے اللہ تھوڑا سا تو کھول دیں، اس کو سانس نہیں آ رہا ہوگا. پھر ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ اس کو سانس کی کیا ضرورت، اس کو سانس نہیں چاہیے. تو یاد تو رکھیں تاکہ اس دنیا کی محبت تو نکلے کسی طرح. کب تک پوجیں گے اس کو، کب تک دوڑیں گے اس کے پیچھے. تو فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، جان لو گے ساری حقیقت. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، کاش تم کو یقینی علم حاصل ہوتا، کاش اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے، تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. 3 درجے ہیں یقین کے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اللہ نے علم دیا، یقینی علم، قرآن کے اندر حدیثوں کے ذریعے، کہ دیکھو آگ جلاتی ہے، جو لوگ اس پر یقین کر لیں وہ سب سے زیادہ فائدے میں رہیں گے. پری وارنڈ از پری آرمڈ، جس کو پہلے سے بتا دیا اس نے تیاری کر لی. تو جو دنیا میں علم حاصل کرتے رہے، آگ سے بچتے رہے، وہ آگ سے محفوظ ہوں گے. جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عین الیقین والا علم حاصل کریں. خود اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا کسی کو دیکھیں گے تب یقین کریں گے کہ ہاں جہنم جلاتی ہے، تو پھر یہ ان کو فائدہ نہ دے گا. قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے کہ لوگ جل رہے ہیں آگ میں، عین الیقین حاصل ہو جائے گا. اور اس سے بھی آگے کا درجہ ہے حق الیقین. دیکھ کر بھی شاید نہ مانیں کہ آگ جلاتی ہے، یہاں تک کہ خود تجربہ نہ کر لیں جہنم کی آگ کا، خود جلیں گے تو اچھا یقین آ جائے گا کہ ہاں جہنم ہے اور یہ جلاتی ہے. ہنستے رہے دنیا میں تو علم الیقین پر. کب یقین آیا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لازماً تم جہنم دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھ لو گے. خود دیکھیں گے تب مانیں گے، اور جب خود جلیں گے تب مانیں گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. تو اللہ نے جب علم الیقین دیا ہے، انسان اس پر ایمان لے آئے. اللہ نے پوچھا ہے نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد ابھی کس پر ایمان لائیں گے، اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ دن آ جائے گا، تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اللہ کی نعمتیں تو لامحدود ہیں. بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے. اگر اللہ نے نعمتوں کا حساب لے لیا ہم تو مارے گئے. کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کو کہ ہم جانتے ہی نہیں، یا جانتے ہیں تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ایک نعمت کو گننے بیٹھو تو اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن تو دنیا کے ہر مزے کے متعلق پوچھ لیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، لباس، مکان، بیوی، بچے، کسی بھی چیز سے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے. ابو بکر اور شاید عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے فاقے سے تھے. ان صحابی نے آپ کے آگے گوشت رکھا، پانی رکھا، روٹی رکھی. 3 دن کے بعد آپ نے روٹی اور گوشت کھایا اور پانی پیا آپ نے. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کہ حساب لیا جائے گا. اور ہم روز جو کھاتے ہیں کہتے ہیں بس یہی پکا ہے، بس یہی پکا ہے. آج تو آپ دیکھیں کھانا پکنا ایک عذاب ہو گیا ہے گھروں کا. اب کیا پکے گا، اس لیے کہ فوراً ناک بھوں چڑھ جاتی ہے کھانا دیکھ کر. بس یہی پکا ہے، بس یہی پکا ہے. تو سوچ لیں کہ ٹھیک ہے، نعمتوں سے فائدہ جب اٹھا رہے ہیں تو عمل کیسا ہے، پھر کتنا عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تو پوچھے گا پھر نعمتوں کے بارے میں. کسی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ
وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا قیامت کے دن کہ اللہ میں نے بڑا اچھا عمل کیا ہے دنیا میں، بس میرے اعمال کے حساب سے مجھ کو اجر دے۔ غرہ ہوگا نا، بعض دفعہ غرہ ہو جاتا ہے انسان کو اپنے اعمال پہ کہ ہم نے بہت تھکایا اپنے آپ کو، بڑی قربانیاں دیں، بہت کیا ہوگا، کوئی بہت عبادت گزار ہوگا، بہت جہاد، بڑی ہجرت، بڑی قربانیاں دی ہوں گی دین کے لیے، تو اللہ سے وہ کہے گا اللہ بس مجھ کو میرے اعمال کا اجر دے۔ اللہ کہے گا اچھا، اس کے اعمال ڈالے جائیں گے تولنے کے لیے، پھر اللہ کی ایک نعمت لائی جائے گی، وہ سارے اعمال کا اجر لے جائے گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو غرہ کس بات پہ ہمیں ہوتا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں؟ کیا اپنے آپ کی عظمت آتی ہے ذہنوں کے اندر کہ کیا کر لیا ہے، کیا تیر مار لیا ایسا کہ اللہ کو ہم جواب دے سکیں اور سرخرو ہو جائیں کہ اللہ یہ تھی میری نعمتیں، یہ تھے میرے اعمال۔ نعمتیں تو بہت کم تھیں، اعمال دیکھ کتنے زیادہ تھے۔ یہ تو نہیں ہوگا۔ جن کو حساب دینے کی فکر ہوتی ہے وہ کبھی کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے۔ دعا کیا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔